لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اسلام اور محبت کے عنوان کے تحت ہماری یہ دوسری مجلس ہے. گزشتہ مجلس اعضاء میں ہم نے پروردگار عالم کی کیفیت محبت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ پروردگار عالم نے محبت کی ابتدا کی ہے اور اس کے محبت کے مظاہر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کا نعمتوں کا دسترخوان بچھانا اور بندوں کو مانگنے سے پہلے نعمتوں کا عطا کرنا، دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو سجانا، آنے سے پہلے رزق کا انتظام کرنا، اور اسی طرح سے انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کو بھیجنا بندے کی ہدایت کے لیے، اور عبادت کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں در حقیقت مظاہر محبت پروردگار عالم جل سبحانہ و تعالی ہے کہ وہ محبت کرنے کے بعد اپنے بندوں سے تقاضائے محبت کر رہا ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم بھی مجھے چاہو. اس لیے کہ کل کی مجلس ہم نے اشارہ کیا، ہر مقام پر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ پہلے عبد اس کے بعد معبود، لیکن جب محبت کی بات آئی پروردگار عالم نے کہا پہلے میں اور اس کے بعد عبد. اس لیے کہ جب تک محبت کی نہیں جاتی محبت کا سوال غلط ہو جاتا ہے. احترام، محبت ہی وہ چیزیں ہیں کہ انسان کرتا چلا جائے اور محبت اور احترام ملتے چلے جاتے ہیں. احترام مانگنے سے نہیں ملتا، احترام کرنے سے ملتا ہے. محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت کرنے سے ملتی ہے. تو پروردگار نے کہا میں محبت کر رہا ہوں میرے بندے، اب تو بھی مجھ سے محبت کر. تو کئی مظاہر پروردگار عالم ہے محبت کے جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے جہاں پر صاحبان ایمان سے کہا ہے کہ تم بھی محبت کرو، کہ پروردگار ہم تجھ سے کیسے محبت کریں، تو اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے محبت کی 4 نشانیوں کو بتایا ہے کہ کس طرح ہم پروردگار سے محبت کریں. پروردگار سے محبت در حقیقت پروردگار کے مخصوص بندوں سے محبت. پروردگار سے محبت یعنی پروردگار کے
مخصوص اولیاء سے محبت ہے، جس کا حکم پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دیا ہے مختلف جگہوں پر کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر تم اجر رسالت بھی ادا کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی قرابت داروں سے اور آپ کے قربا سے محبت کرو۔ حکم محبت بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ بھائی اگر مجھ سے چاہتے ہو، میری چاہت کا اعلان کرنا چاہتے ہو، تو تم میرے اولیاء سے اور میرے چاہنے والوں کو چاہتے چلے جاؤ، وہ پروردگار کی محبت کا حق بھی ادا ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں کن شرائط کی طرف پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے۔ ایک الگ انداز ہے پروردگار کا جو بندوں سے تقاضا کرتا ہے، تقاضا ایک الگ طریقے کا ہے کہ کس طرح محبت کا اعلان کرے۔ آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ کے بعد اذلۃ علی المؤمنین، پہلی نشانی محبت کی ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے اندر تواضع پایا جاتا ہے۔ اب جو محبت کرنے والے کی نشانیاں بتا رہا ہے پروردگار کہ کس طرح ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے دعوی محبت کے لیے دلیل تواضع ہے، دلیل انکساری ہے، دلیل ہمبلنس ہے۔ جب تک ان کے اندر تواضع پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک محبت نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سر اٹھا کر بات کریں، پروردگار کہہ رہا نہیں، محبت کا مطلب یہ ہے کہ تم سر جھکا کر بات کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جہاں تک گفتگو ہوتی ہے دشمنیوں کی، جہاں تک گفتگو ہوتی ہے جھگڑوں کی، وہاں پر جھگڑے دشمنیاں غرور کا نتیجہ ہے، تکبر کا نتیجہ ہے، انا کا نتیجہ ہے، لیکن محبت تواضع کا نتیجہ ہے، انکساری کا نتیجہ ہے۔ پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے ہاں مومنین کے درمیان تمہارا طریقہ، تمہارا رویہ تواضع کا ہونا چاہیے، انکساری کا ہونا چاہیے۔ اگر انکساری تمہارے اندر آ جائے، چاہے وہ عبادتوں میں ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی میں ہو یا سماجی زندگی میں ہو، اگر وہاں تواضع آ جائے، پروردگار عالم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی عطائے پروردگار ہے، محبت بھی عطائے پروردگار ہے، جس کی طرف ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پروردگار عالم نے 6 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ دربار یزید میں امام نے اشارہ فرمایا 6 فضیلتوں سے پروردگار عالم نے ہمیں نوازا ہے، ان میں سے علم ہے۔ علم کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ علم ہمارے پاس ہے، اور علم کے ساتھ حلم ہمارے پاس ہے۔ علم کا ہو جانا بھی کافی نہیں، امام نے فرمایا نہیں، علم کے ساتھ حلم بھی ہمارے پاس ہے، یعنی صبر اور بردباری بھی ہمارے پاس ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا سخاوت ہماری میراث ہے، شجاعت ہماری میراث ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں فصاحت اور بلاغت کے سائے میں ہم پلے۔ ان 5 چیزوں کو اشارہ کرنے کے بعد چوتھے امام فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں میں پروردگار عالم نے ہماری محبت ڈال دی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو اہل بیت کی نسبت یہ محبت ہے، وہ عطائے پروردگار عالم ہے۔ لوگ چاہتے ہیں اہل بیت، کیوں چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے چاہت کے لیے بھی دلیلیں چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن عدا۔ اگر تمہارا ایمان کامل ہے اور تمہاری زندگی میں عمل صالح ہے تو پروردگار تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اتنے ایمان کی بلندی پر ہونے کے باوجود، اتنے عمل صالح انجام دینے کے بعد پروردگار کہتا ہے ہم تمہاری محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں میں محبت کا ہونا بھی انسان کے کردار کی کامیابی کی نشانی ہے، ایک دلیل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہمیں چاہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہو، پروردگار نسخہ دے رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ تمہارے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ اگر غرور ہے تو پھر وہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں غرور کا نتیجہ ڈر ہے، محبت نہیں ہے۔ اب کوئی کسی کا انسان
مغرور انسان سے ڈر کر سلام کرتا ہے، اس تکبر کرنے والے کو انسان سلام کرتا ہے، مومن کو بھی سلام کرتا ہے، ایک متواضع کو بھی سلام کرتا ہے، ایک متکبر کو بھی سلام کرتا ہے. وہاں ڈر کا سلام ہے، یہاں محبت کا سلام ہے. اور ڈر کے سلام میں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک محبت کا سلام نہ ہو. محبت کے سلام میں فائدہ ہے. پروردگار کہتا ہے نہیں، غرور کا نتیجہ دشمنی ہے. اگر انا ہے تو دشمنی ہے. ممکن ہے تم ہمارے آگے کوئی کہے کہ بھئی ڈر کے مارے سلام کرو چلا جائے، لیکن وہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی. محبت نتیجہ انکساری ہے. پروردگار کہتا نہیں، اس غرور سے دور ہو جاؤ تاکہ تم محبت، جتنے بارگاہ پروردگار میں مومنین کے درمیان میں تم سر جھکاتے چلے جاؤ گے، تمہاری محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور تواضع کا مطلب ہی سر جھکانا ہے مومنین کے درمیان. لیکن اسے کہتے ہیں ہم تولا، جو عربی میں کہتے ہیں تولی، فارسی ہم اردو میں تولا کہتے ہیں. تولا یعنی وہی کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، ہم ان کو چاہیں وہ ہمیں چاہیں. یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. لوگ کب ہمیں چاہیں گے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کو چاہنے کا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں. وہ کب وہ چاہیں گے ہمیں؟ پروردگار کہتا ہے تم انکساری اختیار کرو، ٹوٹو، جھکو، سجدہ کرو، سر جھکاؤ مومن کے درمیان، ہم وہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے میر علی نے اشارہ کیا، دیکھو غرور کا نتیجہ دشمنی ہے، دوری ہے. اگر چاہتے ہو کمال حاصل کرنا ہے، بلندی حاصل کرنا ہے، دنیا والے میری تعریف کریں. مانگنے سے چیزیں ملتی نہیں ہیں. یا کسی مال میں، کسی دکان میں ان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا کہ ساری دنیا میرا احترام کرے، ساری دنیا میری قدر کرے، میری تعریف کرے. پروردگار کہتا ہے ہم نسخہ بتا رہے ہیں بھی ساری دنیا تمہاری تعریف کرے. تم انکساری اختیار کرو، لوگ تمہاری تعریف پر مجبور ہو جائیں. لوگ تمہاری تعریف پر مجبور ہو جائیں. کیوں دنیا والے بڑے بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. بہت لوگ ہیں مثلا ہمارے مراجع کہاں پر ہیں؟ کسی مدرسے کے کسی گوشے میں زندگی انہوں نے گزار دی، 75 سال، 80 سال، 85 سال، لیکن ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے، ان کی تعریف کرتی ہے. ان کی کیا تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وہ کبھی آئے ہیں ہمارے ملک؟ کیا کبھی وہ ہمارے شہر آئے ہیں؟ کبھی ہماری امام بارگاہ میں وہ آئے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تعریف کرو؟ وہ کہاں رہتے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کیوں تعریف کر رہے ہیں ہم؟ پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم متواضع ہو جاؤ، ہم تمہاری تعریف کریں. کتنی ایسی تعریف کرتے ہیں جو پروردگار لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے. کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا، اہل بیت کی ہم جو تعریف کر رہے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں پیسہ دیا ہو، ہم سے مانگا ہو کہ ہماری تعریف کرو. نہیں، کردار اتنا بلند ہے کہ ہم تعریف کرنے پر مجبور ہیں. حسن اتنا ہے کہ ہم تعریف کرنے پر مجبور ہیں. کہ میر علی کہتے ہیں کہ گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. غرور وہی کرتا ہے جو کہتا ہے سارے میرے اعمال پاک ہیں. غرور وہی کرتا ہے نا جو یہ سوچتا ہے کہ میرے سارے اعمال پاک ہیں. امام فرماتے ہیں جب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی اکڑو نہیں. کسے پتا ہے کس کا عمل کتنا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن ہمارا وجود، مجھے پتا ہے میرے گناہ کتنے ہیں، مجھے پتا ہے میری خطائیں کتنی ہیں، لیکن میں خدا کے آگے سر جھکا کر جا رہا ہوں. گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت یعنی شرمندگی سے سر جھکا کے چلے. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا. افتادگی یعنی انکساری. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا. سر جھکاؤ تو اوج ملتا ہے. مومنین کے درمیان وہ ٹہنیاں جھکتی چلی جاتی ہیں جن ٹہنیوں میں پھل لگتے ہیں، اور اس درخت کا لوگ اس درخت کی عزت کرتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں. جس درخت میں پھل نہیں لگتے اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں. ملا جنہیں انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. ہوا کی ساری دنیا ہوا ہے بھائی، کہاں میں سر اٹھا کر جا رہا ہوں؟ چراغ لے کر چراغ گل کر دیا جائے.
چراغ بجھا دیا جائے گا. اسے کہا گیا کہ تواضع اختیار پروردگار کرا نہیں، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے درمیان وہ متواضع ہوتے ہیں، نرم گفتگو، نرم لہجہ، حسین کردار. وہ آگے رہتا بھی ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، وہ پیچھے چلا بھی جاتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں. تعریف خود بتا رہی ہے کردار اچھا ہے. مولا کائنات دعا کو میں فرماتے ہیں انا مولا مولا انا العبد الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. دیکھیں بلندی چاہتے ہیں تو بارگاہ پروردگار میں انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں پروردگار اعلیٰ پروردگارا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں. تیرے تین صفتوں کی طرف اشارہ کروں، میں تیرا بندہ ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ اے علی نے جب کہا کہ میں تیرا عبد ہوں تو آواز قدرت آئی، اے علی تو مولا ہے. پتہ نہیں میرے جملہ پہنچا پائے کہ نہیں پہنچا پائے. علی نے کہا میں عبد ہوں، خدا نے کہا تو مولا ہے. علی نے کہا میں ذلیل ہوں، خدا نے کہا تو عزیز ہے. علی نے کہا میں حقیر ہوں تو خدا نے کہا تو امیر ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد. علی نے نہیں کہا میں امیر ہوں. آپ تواضع کی منزل میں جب آئے خدا نے کہا عطا کریں گے. سر جھکاؤ ہماری بارگاہ میں لے جاؤ. اور اسی مصلح سے اور اسی بارگاہ سے چیزیں بھی ملتی ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں پروردگار تو جتنا سر جھکانے کا حکم دینا چاہتا مجھے دے، تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوں. تو اس میں یہ وہ سجدہ وہ ہے جو انسان کو متواضع بنا دیتا. پتہ ہے ہم کیوں مٹی پر سر پیشانی رکھتے ہیں؟ مٹی پر خاک پر ہم کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں وہ مٹی یاد رہے. پیدا ہوئے اسی سے ہیں اور اسی میں جانا ہے. اور جن کو اپنے حقیقت کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں بھی جہاں بھی سجدہ کر لیں، لیکن ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی حقیقت یاد رہتی ہے. پیدا ہوئے مٹی سے ہیں اور جانا مٹی میں ہے، اور خاک شفا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے زندگی کی بو بھی آتی ہے، شہادت کی خوشبو بھی آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اس سے زندگی کی بو بھی آتی ہے، شہادت کی خوشبو بھی آتی ہے. خاک شفا اس سے سجدہ کرتے ہیں، حقیقت یاد رہتی ہے. اور یاد رہے جس سے اپنی حقیقت یاد رہتی ہے وہ اکڑتا نہیں ہے، اس کو اکڑتا نہیں ہے. کسی نے ایک گھڑے سے، جو مٹی کا گھڑا ہوتا ہے مٹکا، وہ مٹکے سے کسی نے پوچھا بھی تم اتنے ٹھنڈے کیوں ہو؟ تو اس مٹکے نے کہا کہ مجھے ابتدا بھی پتہ ہے مٹی سے ہے اور میری انتہا بھی پتہ ہے مٹی سے ہے، پھر میں گرم کیوں ہو جاؤں؟ گرم کیوں ہو جاؤں؟ مجھے پتہ ہے میری ابتدا مٹی ہے اور میری انتہا مٹی. مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتا ہے انسان غرور کیوں کر رہا ہے؟ تیری ابتدا بھی تجھے معلوم ہے، تیری انتہا بھی تجھے معلوم ہے. یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ میں. مولا کائنات سفر پر تھے تو کسی صحابی نے مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمائیے جس میں کوئی الف نہ ہو. تقاضے بھی کچھ لوگوں کے اہل بیت سے الگ الگ ہوتے ہیں اور اہل بیت نے جواب بھی دیا ہے. ایسا خطبہ ارشاد فرمائیے جس خطبے میں الف نہ ہو. تو عربی زبان میں بغیر الف کے کلام کرنا دشوار ہوتا ہے. الحمد بھی شروع ہوتا ہے تو الف سے شروع ہوتا ہے، اللہ بھی شروع ہوتا ہے تو الف سے شروع ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بغیر الف کے عربی زبان میں کلام کیا جائے. لیکن اس نے تقاضا کیا ایسا خطبہ ارشاد فرمائیے جس میں الف نہ. اگر آپ آنلائن سرچ کریں گے سرمن آف امام مالک وداؤٹ الف آپ کو مل جائے گا. مولا کائنات نے فی البدی اسی مقام پر طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس مکمل خطبے میں ایک الف بھی نہیں. مکمل خطبے میں حمد للہ شروع کیا امام نے، حمد للہ، حمد بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، بغیر الف کے. مولا کائنات اس خطبے میں خطبہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا. 1400 سال کے بعد انڈیا کے ایک مترجم گزرے ہیں مولانا ظفر الملت، انہوں نے اس خطبے کا ترجمہ کیا اردو میں بغیر الف کے. انہوں نے وہ ترجمہ کیا، وقت تھا ان کے پاس، تحقیق کر کے سوچ کے اردو زبان میں بھی بغیر الف کے انہوں نے ترجمہ کیا. ترجمہ کر کے انہوں نے بتایا کہ 1400 سال کے بعد علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں اتنی صلاحیت ہے تو اس کے امام میں کتنی صلاحیت. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد. نعرہ سب
کے صلوات پڑھیں محمد و آل مگر علی کے خطبہ ارشاد فرمایا مولا نے، اس خطبے میں مولا کائنات نے جو ہمیں پیغام دیا، وہ پیغام یہ ہے کہ اے انسان تو اپنی حقیقت کو سمجھ، تو اپنی حقیقت کو سمجھ۔ کیا ہے حقیقت انسان کی؟ مولا کائنات فرماتے پتہ ہے جب تو تیری روح تیرے بدن سے نکل جاتی ہے تو پروردگار عالم نے ہر نماز میں رکوع کو رکھا ہے، لیکن نماز میت میں رکوع کو نہیں رکھا۔ ہر نماز میں سجدہ ہے لیکن نماز میت میں سجدہ نہیں۔ ہر نماز میں طہارت کی شرط ہے، نماز میت میں طہارت کی شرط نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں ہے؟ پروردگار کہتا ہے یہ انسان ہے، مر چکا، اس کے سامنے جھکنا ہے کیا؟ سامنے جو جنازہ رکھا ہوتا ہے نا، نماز میت جو پڑھائی جاتی ہے، مولا فرماتے تیرے سامنے پروردگار عالم نے جھکنے تک کا حکم نہیں دیا، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ، نہ طہارت، کھڑے کھڑے نماز پڑھو، کھڑے کھڑے دفنات۔ یہ تیری حقیقت ہے، تو اس پہ اکڑ رہا ہے، اس پہ تجھے غرور ہے، تو غرور سے غرور کرنے کے بعد، اکڑنے کے بعد یہ چاہ رہا ہے کہ ساری دنیا مجھے چاہے، مجھے پسند کرے۔ پروردگار کہتا ہے نہیں، دنیا تیری محبت اپنے دل میں نہیں رکھے گی۔ مولا کہنا فرماتے وہ تباہ ہو گئے جنہوں نے غرور کیا، تکبر کیا۔ فرعون کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا ہے، نمرود کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا ہے، ہاں نام لیتا ہے تو ابراہیم کا نام عزت سے لیتا ہے، نام لیتا ہے تو موسیٰ کا نام عزت سے لیتا ہے، نام لیتا ہے تو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے لیتے ہیں، نام لیتے ہیں تو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے نام لوگ عزت سے لیتے ہیں۔ اور غرور کرنے والے کہاں چلے گئے؟ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ اکڑنے والے کہاں چلے گئے؟ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل وہ کہاں ہے زور، وہ تاج کہاں، وہ تخت کہاں، جس کے پاس سب کچھ تھا آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا آج سب کچھ اس کے پاس، سب کچھ راہ خدا میں دے کر، جیسے جو جملہ آبادی نے کہا حسین سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ کتنا خوبصورت مصرع ہے، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ کچھ سب کچھ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں رکھا بلا، لیکن سب کچھ پا لیا، کچھ بھی نہیں کھویا۔ مدینے میں ایک مٹی کا گھر تھا، مسائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں، آیت کو تکمیل کرنا ہے۔ مدینے میں مٹی کا گھر تھا، ڈھیروں کا گھر، مولا کائنات اور شہزادی کا گھر مٹی کا گھر تھا، مٹی کی دیواریں تھی، ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا، اسے جلا دیا۔ محل تو نہیں جلایا تھا نا، مٹی کا گھر تھا۔ کربلا میں کپڑے کے خیمے تھے، ان کو جلا دی۔ اور وہ سوچ رہے تھے مٹی کا گھر جلا دیا، کپڑے کے خیمے جلا دیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ بھائی جو ہماری راہ میں قربانیاں دیتے ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں، مٹی کے گھر کو جلایا، کپڑے کے خیمے جلائے۔ پروردگار عالم نے دنیا کے گوشے گوشے میں ہزاروں لاکھوں گھر اہل بیت کے نام منسوب کر دیا، ہزاروں لاکھوں گھر۔ کون سا ایسا شہر ہے جہاں حسین کا گھر نہ ہو؟ کون سا ایسا شہر ہے جہاں حسین کا گھر نہ ہو؟ گویا پروردگار عالم نے بتا دیا، یا یوں کہوں کہ کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، عزاداری نے شیعوں کو مالدار بنا دیا۔ عزاداری نے شیعوں کو جائیداد والا بنا دیا۔ مالدار کو کتنی جائیدادیں ہمارے پاس ہیں، کتنے عزاخانے ہمارے پاس ہیں، کتنے گھر حسین کے ہیں۔ وہ جلا کر کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے کہا نہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اب یہ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک گھر ہے، اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتی، دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، کبھی سوچے بھی نہیں کہ دنیا مٹا دے گی، نہیں، اتنے گھر ہیں، مٹاتے ہزاروں سال گزر جائیں، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ محبت لوگوں کے دلوں میں آئی کہاں سے؟ نسخہ جو پروردگار نے دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے
کہ ہم روزمرہ زندگی میں بھی یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم جتنے متواضع ہوں گے، جتنے ہمبل ہوں گے، اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی۔ وہ محبت جو ناپی جاتی ہے وہ تواضع سے ناپی جاتی ہے، وہ محبت جو تولی جاتی ہے وہ انکساری سے تولی جاتی ہے۔ خدا نے کہا اگر محبت کی نشانی ہے تواضع، ہاں صرف تواضع رہے، بھئی ہم جھکتے چلے جائیں، کیا ظالم کے سامنے بھی جھک جائیں، کہ کافر کے سامنے بھی جھک جائے؟ خدا کہتا نہیں، مؤمنین کے درمیان متواضع رہو، یہ محبت کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی محبت کی عزت علی الکافرین، یاد رہے مومنین کے سامنے سر جھکاتے رہو، ظالم کے سامنے سر اٹھاتے رہو۔ دونوں جگہ محبت ہے، یہ نہیں کہ ظالم کے سامنے بھی سر جھکا دو، خود ظالم کے سامنے سر جھکا دو تو پھر محبت کی نشانی نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں تورع، یعنی کہ ظالم کے سامنے بھی سر جھکانے کا نام نہیں ہے، ظالم کے سامنے سر اٹھا کر چلو، مومنین کے درمیان سر جھکا کر چلو، ظالم کے سامنے سر اٹھا کر چلو۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ظالم کے سامنے کبھی آپ نے سر نہیں جھکایا ہے، کبھی سر نہیں جھکایا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، اور سر لینا چاہ رہا تھا، بیعت لینا چاہ رہا تھا، شہادت کے بعد بھی حسین کے سر کو جھکا نہیں سکا، شہادت کے بعد بھی امام کا سر جھکا نہیں ہے۔ ظالم ہے، ظالم کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزے پر امام کا سر ہے، ظالم نیچے ہے، امام کا سر اوپر ہے، شہادت کے بعد بھی جھکا نہیں سکا ہے، اس لیے ظالم کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے۔ حتیٰ دربار ابن زیاد میں ہمارے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب ظالم نے سوال کیا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا، تو خاتون ہے، ایک عورت ہے جس نے سینکڑوں مصائب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ دربار ظالم کے دربار میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مصائب نہیں پڑھ رہی ہیں کہ ظالم خوش ہو جائے۔ زینب کبریٰ نے کہا میں نے کربلا میں کیا دیکھا، پوچھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، سن۔ وما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے حسن کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کربلا میں میں نے خوبصورتیوں کو دیکھا ہے، کربلا میں میں نے حسن کو دیکھا ہے۔ جو ظالم سوچ رہا تھا کہ میں زینب کو رلا دوں دربار میں، زینب نے ظالم کو رلا دیا۔ اب تیرے سامنے زینب سر نہیں جھکائے گی، وہ سر اٹھا کر بات کرے گی۔ عزت علی الکافرین، کیا دیکھا تم نے؟ حسن کو دیکھا۔ کون سا حسن دیکھا کربلا میں؟ کون سا حسن دیکھا؟ گویا زینب کبریٰ اشارہ کرنا چاہ رہی تھی، تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ حسین کے سر کو ہم نے کاٹ دیا؟ میں نے یہ دیکھا کہ حسین کا سر نو کے سنا بھی قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر رہا۔ بتا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی حسن ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے؟ وہ دنیا کے مردے ہیں جن کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے جو شہادت کے بعد خود قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، بہت فرق ہے، زمین آسمان فرق ہے۔ کیا یہ حسن نہیں ہے؟ تو سوچ رہا ہے کہ میں مصیبت بیان کروں گی، نہیں، یہ حسن ہے، خوبصورتی ہے یہ کربلا کی۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے ششما بچے کے گلے پر تیر چلا دیا اور وہ شہید ہو گیا کہ میں مصائب پڑھوں اور تو مسکرائے؟ کہ نہیں، تو تیر پوچھ رہا ہے، میں اصغر کی مسکراہٹ بتا رہی۔ کیا تیر کھا کر مسکرانا حسن نہیں ہے؟ کیا موت کے لیے یہ کہنا حسن نہیں ہے کہ یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ کیا مرتے ہوا کی گواہی دینا حسن نہیں ہے کہ ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ مولا علی اکبر نے آخری لمحات میں کہا تھا، بابا میں دیکھ رہا ہوں میرے نانا ہاتھ میں جام کوثر لیے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ حسن نہیں ہے؟ کیا یہ کربلا کی خوبصورتیاں نہیں ہے؟ کہ چادر چھین کر یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے مصیبت کو دیکھا کربلا میں؟ نہیں، تو نے چادر کو چھینا ہے جو کپڑے کی چادر ہے، ہمارے سروں پر تو چادر تطہیر کو دیکھ نہیں پاتا اور تو چھین بھی نہیں پائے گا۔ کہ چادر تطہیر کا سروں پر ہونا حسن نہیں ہے؟ قرآن نے بتایا کیوں؟ عزت علی الکافرین، کفر کے درمیان، کفر کے آگے، شرک کے آگے، ظلم کے آگے سر جھکانا نہیں ہے، وہاں سر اٹھانا ہے، وہ سر اٹھا کر بات کرنا ہے۔ یہ بھی محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں زیارتوں میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں، کون سی نشانی ہے؟ سلم لمن سالمکم۔ جب بھی زیارت پڑھنے اس جملے پر رک جائے ہم لوگ،
سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اہل بیت ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا دعویٰ ہے ہمارا؟ جو تمہارے ساتھ صلح کرے گا ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے، جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. یہ محبت کی نشانی ہے. یہ نہیں بھی ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے، نہیں. اہل بیت کہتے نہیں، ہم سے محبت ہے تو ہماری محبت میں جس طرح تم آتے ہو ہماری محبت تو اسی طرح تمہیں جانا بھی پڑے گا. کبھی جانا بھی پڑتا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اہل بیت کی آواز بلند ہو اور ہم نہ جائیں. اس لیے امام جو آواز بلند کی حل من ناصرین ینصرنا کی یہی ہے. کبھی ناصر ینصرنا فرش عذاب پر آنا ہے، کبھی حل من ناصر ینصرنا امام کی آواز پر فرش عذاب سے نکلنا ہے. وہ کہتے ہیں فرش عذاب پر آؤ، یہ ہماری محبت کی نشانی. ہاں اگر کوئی ہمارے روزوں پر حملہ کرے تو فرش عذاب سے نکلنا بھی وہاں کی طرف. اسی کہ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حارب. یہ محبت کی نشانی ہے. پہلی نشانی جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تواضع. مومنین کے درمیان اگر متوازن ہو تو محبت نہیں ہے. مولا آپ کی غیبت میں ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے؟ غیبت میں کیسے پہچانیں کہ میرے دل میں امام کی محبت ہے؟ آپ کیسے پہچانیں گے کہ میرے دل میں امام کی محبت ہے؟ یا میں کیسے پہچانوں گا آپ کے دل میں امام کی محبت ہے؟ ایک نسخہ تو چاہیے، ایک نسخہ تو چاہیے. لوگوں نے پوچھا مولا کیسے پہچانا آپ کی غیبت میں ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے؟ امام نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والوں کی محبت ہے تو ہماری بھی محبت ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت نسخہ. اگر ہمارے چاہنے والوں کو تم چاہ رہے ہو اس کا مطلب کہ ہمیں بھی چاہو گے. اگر ہمارے چاہنے والوں کی محبت کو تم اٹھا نہیں سکتے تو ہماری محبت تو دور ہے. جب ایک محبت وہ مومن کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو امیر المومنین کو کیا برداشت کریں؟ اس کے لیے تو بڑا دل چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. سلم لمن سالمکم، ہاں ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. وعزت علی الکافرین، یہ دوسری نشانی ہے. تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ تیسری نشانی بتا دو. صلوات پڑھی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سن رہے ہیں تو میں آیت کو تکمیل تک پہنچا دوں کہ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. دوسری نشانی کہ دشمنوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرو، ظالم کے سامنے سر اٹھا کر چلو. اور تیسری نشانی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، محبت کو عام کرنے کے لیے کوشش کرو، ماشاءاللہ اسٹرگل کرو. محبت یوں پھیلتی نہیں ہے. محبت کا پیغام پہنچانا ہے، محبت کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے. خصوصاً اس دور میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، اس ماحول میں ہماری ذمہ داری کہ ہم کوشش کریں کہ محبت کا پیغام ساری دنیا کو دیں، محبت کا پیغام دیں. ہم نے اشارہ کیا جو جس چیز کی دنیا آج طالب ہے وہ چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے محبت. ہمارے پاس محبت ہے، دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. دولت ہی نہیں ہے، یہ دولت ہی نہیں ہے. وہ مانگ رہے ہیں، ہم بانٹ سکتے ہیں. بہت فرق ہے. وہ محبت مانگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے پاس محبت ہے اور ہم بانٹ سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا کرم اس کا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اس محبت کو بانٹو. کوشش کرو کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، کوشش کرو کہ تمہارے دل میں لوگوں کی محبت آئے، اور کوشش کرو کہ لوگ ایک دوسرے سے نزدیک ہو جائیں، ایک دوسرے سے قریب ہوں. اس کے لیے جہاد چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل چاہیے. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو مار دیا جائے، وہ جہاد کا مطلب یہ کہ ایک محبت کو عام بھی کیا جائے. اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے. پتہ ہے صلح جنگ سے زیادہ سخت چیز ہے صلح. پتہ نہیں، یہ عرفانی جملہ ہے. جنگ آسان ہے، صلح مشکل ہے. پتہ مشکل کیوں ہے؟ جنگ انسان کے مزاج کے مطابق ہے. مارنا، توڑ دینا، اس سے انسان کے اندر جو غصہ ہے وہ غصے کا نتیجہ جنگ ہے. انسان کے مزاج کے مطابق ہے. صلح مزاج کے مطابق نہیں ہے. وہ مزاج کے خلاف جانا سخت ہوتا ہے، مزاج کے خلاف جانا پڑتا ہے صلح میں. اور محبت عام کرنے میں یہی مرحلہ ہے کہ مار دینا آسان ہے، توڑ دینا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. خدا کہتا ہے محنت کرو. یجاہدون فی سبیل اللہ. نکلو. کیا کروں میں؟ اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچاؤ.
اور فلاں آدمی کیوں اہل بیت کے چاہنے والا نہیں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ میں نے اہل بیت کا پیغام ان تک پہنچایا ہی نہیں ہے. ہم عزادار ہیں، اس کا مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سفیر اہل بیت ہیں، یعنی ہم امبیسیڈرز ہیں. اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو مشکل نہ ہو جائے. امام فرماتے لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ہمارے دشمنوں کو پتا چل جائے کہ ہمارا کلام کتنا خوبصورت ہے تو ہماری پیروی کریں گے. جو دور ہیں ہم سے، شیعوں سے دور ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور ہیں، اگر ان کو پتا چل جائے کہ اہل بیت کا کلام کسے کہتے ہیں، ایک حدیث ان تک پہنچ جائے تو اہل بیت کو چاہنے لگیں گے. ایک جملہ ان تک پہنچ جائے تو وہ چاہنے لگیں گے. جیسے نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ اتنا عام کر دیا جائے کہ دنیا والے اس جملے کو پسند کریں گے. خالط الناس مخالطتاً ان عشتم حنو الیکم ان متم بقاء علیکم، لوگوں کے درمیان ایسے میل جل کر زندگی گزارو، اگر زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں، مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں. اس سے بڑا خوبصورت جملہ کون سا ہے؟ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا، ان کی محبت کا جو پیغام ہے ساری دنیا میں عام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ بھی محبت کی نشانی ہے. ہاں، فرش عزا پر آنا بھی جہاد ہے، کربلا تک جانا بھی جہاد ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ. کسی نے روایت نقل کی ہے امام سے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اذا اراد اللہ العبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. امام فرماتے ہیں اگر پروردگار عالم کسی کو نیکی عطا کرنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم اسے دو چیزیں دے دیتا ہے، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایک محبت حسین اور ایک حسین کی زیارت کی محبت. دونوں چیزوں کے لیے جہاد چاہیے، دونوں چیزوں کے لیے کوشش چاہیے. ہاں، ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ جہاں پر کوئی مرنے کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ہم فرش عزا پر آ جاتے. کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر مرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں. وہاں جہاد چاہیے، وہاں کوشش چاہیے. زیارت پہ جانے کے لیے ایک جہاد چاہیے، یہ کوشش چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. حج کے لیے استطاعت، بس جملہ سن لیجئے گا، حج کے لیے استطاعت چاہیے، زیارت کے لیے کوشش چاہیے. پتہ نہیں جملہ ادا کر پائے نہیں کر پائے. حج کے لیے پیسہ چاہیے، زیارت کے لیے پیسہ نہیں، ارادہ چاہیے، وہ کوشش چاہیے. کوشش کو مل جائے گا. ہاں، وہ بلاتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں جو جانے کے لیے تیار بھی تو ہو. تیار بھی تو ہو. ایک مالی تھا، کہتے ہیں کسی ملک میں باغ میں پانی دے رہا تھا، وہ فوراً وہ اندر آیا، اپنے مالک سے کہا کہ میں کل زیارت پہ جا رہا ہوں. کس کی زیارت پہ جا رہا ہے؟ حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تم تو مالی ہو، حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو؟ دور کی سوچی، مالی اور حسین کی زیارت. تو اس نے مسکرا کر کہا میں مالی ہوں لیکن وہ مولا ہے. یہ جملہ سن لیجیے، میں مالی ہوں بھائی، وہ مولا ہے، وہ بلا رہا ہے، مجھے جانا ہے. کبھی کبھی انسان کو بلاوا آتا نہیں، ہماری طرف سے کوئی تیاری ہو. وہ تیاری کیا ہے؟ کوشش ہے، ارادہ. اگر ارادہ انسان کر لے تو وہاں بلاؤ بھی وہاں سے آتا ہے. ہم انویٹیشن وہی انہیں کو بھیجتے ہیں جن کے آنے کی تھوڑی بہت یقین ہو کہ وہ آ جاتے ہیں. جن کا یقین ہے کہ وہ آتا ہی نہیں ہے تو انویٹیشن بھی نہیں بھیجتے، ہم لوگ نہیں بھیجتے. ہماری طرف سے بھی تو کوئی ارادہ ہو، کوئی شمع جلے، چراغ کا نور ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دل میں روشن ہو. اسے کہتے ہیں کوشش کرنا راہ خدا میں اس محبت کو عام کرنے کے لیے، اس محبت کو عام کرنے کے لیے، تاکہ وہ محبت عام ہو جائے تو ساری دنیا ہمارے ساتھ چلے. یہ ہماری ذمہ داری ہے آج کہ یجاہدون فی سبیل اللہ. ایک، لوگوں کے درمیان تواضع اور انکساری، دوسرے ظالم ان کے درمیان سر اٹھا کر بات کرنا، جرأت کے ساتھ بات کرنا. اس کے لیے کوشش چاہیے، تلاش چاہیے، ارادہ چاہیے. ہاں، دنیا ڈراتی ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اللہ، رسول اور اہل بیت کی محبت
انسان کو بزدلی نہیں سکھاتی، شجاع بنا دیتی۔ ماشاء اللہ۔ یہ وہ محبت نہیں، جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں نا، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی جو محبت میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور۔ لیکن محمد و آل محمد کی محبت میں انسان کمزور نہیں ہوتا، شجاع ہو جاتا ہے، انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ میسم سے کہا ظالم نے تیری زبان کاٹ دی، کاٹ دی، تیرے ہاتھ و پیر کاٹیں گے، کاٹ دو۔ ذکر فضائل نہ کرو، ہم کریں گے، علی کا نام نہ ہم لیں گے۔ حضرت قمبر سے کہا حجاج نے ہم آپ کو تم کو مار دیں گے، کہا مار دو، کہ رک جاؤ فضائل بیان سے، رکو گے نہیں، کہ ڈر نہیں لگتا، ڈر کس بات کا؟ ہمارے مولانا خود خبر دی ہے کہ ہم اس راہ میں مریں گے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ میسم تمار نے اس درخت کو پانی دیا ہے جس درخت پہ آپ کو سوری لگی تھی۔ کیوں یہ محبت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ وہ محبت ہے جو انسان کو شجاع بناتی ہے، بزدل نہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو طاقتور بناتی ہے، کمزور نہیں۔ انسان سر بھاگر بات کرتا ہے، اسی محبت میں نڈر بن جاتا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ دنیا میں سہارا دینے والے وہ، اور مر گئے تو سہارا دینے والے وہ جسے ہم چاہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ کسی عالم دین کا، اہل بیت کی محبت کے سائے میں رہو، زندہ رہو تو سعید ہو، مر جاؤ تو شہید ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ڈر کس بات کا بھی؟ زندہ رہے تو سعید ہے، مر جائے تو شہید ہے۔ ڈر کسی کی بات نہیں، والا قرآن کہہ رہا نہیں، محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی بزدلیاں نہیں آتی ہے، کمزوریاں نہیں آتی ہے۔ چاہ گل کر کے حسین نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، وہ گھیرے ہوئے ہیں، تمہارا تصر تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کیا کہا صاحب حسین نے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ مولا آپ تو ایک مرتبہ کی بات کر رہے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، 70 مرتبہ بھی موت آئے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں خوف نہیں ہے، وہاں سر سے کفن باندھا جاتا ہے، وہاں سر ہتھیلی پر لیا جاتا ہے۔ اس لیے جوش والی آبادی نے کہا کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تم نے انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے۔ یہ تیر کیا، یہ تبر کیا، یہ دھوپ کیا، یہ موت کا خوف کیا، کوئی خوف نہیں ہوتا، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ چڑھ کے نیزے پہ تو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ کس بات کا ڈر ہے بھئی؟ محبت عام کرنے میں رکاوٹیں ہیں، یقین رکھیے گا، پابندیاں ہیں، یہاں توق ہے، یہاں زنجیریں ہیں، یہاں بیڑیاں ہیں، یہاں قید ستم ہے، یہاں پر تیروں تلواروں نیزے ہیں۔ اس لیے محبت عام کرنے میں دنیا برداشت نہیں کرتی ہے۔ پروردگار کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا ہے، لیکن وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ، وہ کیا کہیں گے؟ کہنے دو، دنیا کا کام ہے کہنا، ان کو کہنے دو، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کام کو کرتے چلے جائیں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ڈر ان کے اندر نہیں ہوگا، خوف ان کے اندر نہیں ہوگا۔ 70 مرتبہ بھی جان چلی جائے تو چلی جائے، رکاوٹیں ہیں، ہمارے پاس تاریخ ہے، لیکن یاد رکھیے گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس آیت کے نتیجے تک میں پہنچ چکا ہوں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہر کس و ناکس کو بھی یہ محبت ملنے والی نہیں ہے جب تک اس کی عطا نہ ہو جائے۔ عطا پروردگار ہے یہ محبت، عطا پروردگار ہے یہ مودت، عطا پروردگار ہے یہ چاہت۔ اگر اس کے بغیر ہو تو وہ محبت انسان کو ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور جسے مل جائے نا اس کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ جسے مل جائے، میں بتاؤں کل کی مجلس میں اس محبت کی نشانیاں کیا ہیں، کس طرح ہم اس محبت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے
کہ ماں باپ نے یہ جو امانت ہمیں دی ہے بڑے ہی محنتوں کے ساتھ، اس محبت کو ہم کم از کم اتنا کریں اپنے بچوں تک پہنچا دیں، بچوں کے دل میں ڈال دیں. کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اہل بیت کو، اسی طرح کم از کم ہمارے بچے چاہنے لگے. اگر یہ محبت ہم ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ڈر نہیں، خوف نہیں، کوشش ہو، کوشش ہو. متوکل نے روکا کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا. لوگوں نے کہا ہم جائیں گے. کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کہ کاٹ دو. ہاتھ کاٹے گئے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو زیارت پر جانے والوں کے ہاتھ کاٹے گئے. ایک ضعیفہ اس سرحد پر پہنچی جہاں پر متوکل کے سپاہی نے روک دیا اس کو کہ تم جا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ٹیکس بھرنا پڑے گا، جب تک اتنا پیسہ نہیں دو گے نہیں جاؤ گی. وہ بڑھیا واپس آئی اپنے گاؤں، اپنے شہر. کہ دوسرے سال وہ پیسہ لے کر پہنچی سرحد پر. کہا پیسہ تمہیں کہاں سے آیا؟ ان کو شک و گمان تھا کہ امام نے پیسہ دے دیا. تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ٹیکس کا پیسہ کہ تم ادا کر کے زیارت پہ جانا چاہتی ہو. اس بڑھیا نے کہا بڑا خوبصورت جملہ دیا، ہم سب کے لیے دیا ہے. کہتے ہیں نا زیارت کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بڑھیا کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کچھ پیسہ تم حسین کی زیارت کے لیے الگ کر دو، جمع ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جائیدادیں بیچ کر زیارت کی ہے، تو کیا ہم پیسہ جمع کر زیارت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جائیدادیں بیچ کی زیارت کی، ہم جمع کر نہیں کر سکتے؟ ایک حصہ اپنی تجارت کا، کچھ حصہ 1% ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں وہ 1% پیسہ میری بزنس کا زیارت کی. اب جمع کر کے دیکھیے کتنی برکت اس میں ہو جاتی ہے. اس ضعیفہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اتنا پیسہ تمہارے پاس آیا کہاں سے کہ تم ٹیکس دے رہی ہو. 300 دینار 400 دینار اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. اس بڑھیا نے بڑا خوبصورت نسخہ بتایا ان سپاہیوں کو. تب سپاہی ہار مان گئے. اس بڑھیا نے کہا میں اپنے رزق کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے روزانہ ایک رسی بانٹتی تھی. رسی بانٹ کر بازار میں بیچتی تھی جس کا 1 دینار ملتا تھا. وہ پیٹ بھر لیتی تھی. اس دینار سے روٹی لے آتی تھی، پیٹ بھر لیتی. جب سے تم نے حسین کی زیارت پر ٹیکس لگوائی ہے اس دن سے میں نے 2 رسیاں بانٹنی شروع کی، ایک پیٹ کے لیے دوسری زیارت کی. ایک رسی میں بانٹی محنت کر کے، ایک پیٹ کے لیے ایک زیارت کے لیے، اور یہ پیسہ میرے پاس جمع ہو گیا. متوکل کے سپاہیوں نے کہا اب ہم حسین کی زیارت سے کسی کو روک نہیں سکتے. اسی کہ یہ کوشش ہو اور یہ شجاعت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اور یہ کہا کیسے نصیب ہو گیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب. میرے عزیزو محبت زیارت پر لے جاتی ہے، زیارت پھر ایک محبت عطا کرتی ہے. یہ عرفانی جملہ ہے. محبت زیارت پر لے جاتی ہے، زیارت پھر ایک محبت عطا کرتی ہے. وہ محبت بڑی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی زیارت سے آئے ہیں لوٹ کر آتے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے پیسے کا حساب نہیں کیا، کتنا کہاں خرچ ہو گیا. میں نے تو کسی کو حساب کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. زیارت سے آنے کے بعد سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہم نے سب کی زبانوں سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم پھر زیارت پہ جائیں گے. میرے بھائی دنیا والے کوئی سفر کرتے ہیں تو واپس آتے تو پہلے حساب کرتے ہیں، بچ جاتا تو پھر پلان بناتے ہیں. تم نے حساب ہی نہیں کیا، حساب ہی نہیں کیا. نہیں، یہ وہ محبت ہے جو زیارت پر لے جاتی ہے تو زیارت پھر محبت عطا کرتی ہے. وہ محبت پھر زیارت پر لے جاتی ہے. پھر وہاں زیارت وہاں انسان حساب نہیں کرتا ہے، وہاں انسان اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے. کسی شاعر نے کہا تو میں تو کربلا سے آ گیا ہوں لیکن میرا دل میرا وہیں پر ہے، میرا دل وہیں پر ہے. میرا جسم کسی دوسرے ملک میں آ گیا لیکن جہاں دل ہو جاتا ہے زندگی تو وہیں کی ہوتی ہے، زندگی وہی ہوتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو ہمارے لیے دیا وہ بہت کچھ ہے، جو کربلا والوں نے ہمیں دیا وہ بہت کچھ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زیارت پہ چلے جاتے ہیں. ہاں زیارت کی تمنا ہم رکھ سکتے ہیں،
دل زیارت پہ جانے کی تمنا اپنے دل میں رکھیں، راستے خود بخود کھل جائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. آج ہی کسی نے مجھے فون کر کے کہا مولانا میں زیارت پہ جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کی مالی حیثیت کیسی ہے. میں نے کہا آپ کیسے زیارت پہ چلے جا رہے ہیں؟ مولانا میں گھر کام پہ جاب پہ تھا، کسی کا فون آیا کہ بھائی ہم ایسا چلو گے. میں نے کہا تم نے کیا کہا جائے جواب دیا؟ اس نے کہا میں سوچا ہی نہیں. میں نے کہا چلتا ہوں. میں پہلے سے میرا ارادہ تھا کہ میں جانے کا، میں چلتا ہوں اور میں جا رہا ہوں. میں تو خوش نصیب ہو گئی ہے کہ یہ خوش نصیبی کیسے آ گئی. بس میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ خوش نصیبی کیسے آ گئی؟ ہمیشہ کم از کم ہم اپنے دل میں ایک ارادہ، ایک خواہش ہمیشہ بسائے رکھیں اور اس چراغ کو، اس روشنی کو ہوا دیتے رہیں عزاداری کی. وہ چراغ جل اٹھے اور امام اس کو بلا لیں گے. خوش نصیب ہے لوگ جو زیارت پر جا رہے ہیں، پروردگار جو زیارت پر پہنچ چکے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کو اس سال ہر سال زیارت کربلا نصیب ہے. اس سے وہاں پیاسے کی زیارت کرنا ہے، وہ غریب کی زیارت کرنا ہے. اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے. میں نے اشارہ کیا کل کی مجلس میں دنیا میں بہت مظلوم گزرے ہیں، بہت شہید گزرے ہیں. اگر کوئی شہید پیاسا گزرا ہے تو وہ حسین ہے. پیاسا گزرا ہے تو حسین. 3 دن کے بعد بڑے اعجاز امامہ جب چوتھے امام کربلا پہنچے، امام کے بدن کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد امام کے قبر کے سرحانے ایک پتھر امام نے رکھا. اس پتھر کو رکھنے کے بعد امام نے اپنے انگشت مبارک سے اس پتھر پر لکھا هذا قبر حسین ابن علی الذي قتل عطشانا. جملے جو لکھتے ہیں قبر پر پتھروں میں جو جملے لکھے جاتے ہیں وہ جملے تبھی تعریف کے جملے ہوتے ہیں، شعر جملے، کیونکہ زندگی کا جو مخصوص زمانہ ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، وہ ٹائٹل لکھا جاتا ہے. نہیں لکھا امام نے کہ امام کی قبر ہے، نہیں لکھا امام نے کہ یہ ولی کی قبر ہے، نہیں لکھا ہے کربلا کے بانی کی قبر ہے. پتہ ہے کیا لکھا چاہتے ہیں امام نے؟ کہ یہ قبر ہے حسین ابن علی کی جسے ظالموں نے پیاسا شہید کیا. الذی قتل عطشانا، اس کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کیا گیا ہے، جو آخری لمحات تک دشمنوں سے پانی مانگتا رہا. ایک قطرہ پانی کا اسے نہیں دیا گیا، یہ قطرہ پانی کا نہیں دیا گیا. نہ اسے پانی کا قطرہ دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے شدت عطش کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. 2 شہادتیں کربلا میں پانی کی وجہ سے ہوئی، ایک طلب آب میں اور دوسرے سبیل آب. جو طلب آب میں شہید ہو گیا وہ اصغر، جو پانی لینے لانے میں شہید ہو گیا وہ ابا الفضل عباس. پانی لانے میں شہید ہو گیا بابا. پانی کی کوئی قیمت نہیں تھی کہ جو روکا گیا. اس سے چوتھے امام جب بھی پانی سامنے آتا تو اتنے آنسو بہاتے کہ پانی، وضو کا پانی مذاب ہو جاتا. مولا سے پوچھا جاتا مولا بھی اتنا گریا کر رہے ہیں، اتنا گریا کر رہے ہیں. ہائے پیاس، اگر یہ پانی کربلا کے میدان میں ہوتا تو اصغر شہید نہ ہوتے. یہ پانی کربلا کے میدان میں ہوتا، ایک گھونٹ میرے باپ کو مل جاتا. اتنی غربت تھی کربلا کے میدان میں کہ پانی تک نہیں دیا گیا شہدائے کربلا کو، اور کفن تک نہیں دیا گیا، اور لاشیں 3 دن بے گور و کفن مقتل میں پڑے رہے، کسی نے دفنایا تک نہیں. زہیر بن خین کی زوجہ جب شہادت واقع عاشورہ کے بعد زہیر بن خین کی زوجہ نے کفن اپنے غلام کے ہاتھوں میں دیا اور غلام سے کہا کہ جانا کربلا میں زہیر بن خین کو کفن دے دینا، جس دن تم نے کام انجام دیا راہ خدا میں آزاد ہو. کہ مجھے یقین ہے کہ فرزند فاطمہ کو احترام فاطمہ میں لوگوں نے کفن دیا ہوگا، رسول کے احترام میں انہیں دفنایا ہوگا، چاہے زہیر کو چھوڑ دیا ہوگا. تم کفن دینا، تم رائے خدا میں آزاد ہو. غلام گیا کربلا کا میدان میں، واپس آیا، دروازے کو الباب کیا. زہیر بن خین کی زوجہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ غلام کے ہاتھ میں کفن موجود ہے، آنکھوں سے آنسو جاری. زہیر بن خین کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا، تم نے کفن نہیں دیا زہیر کو؟ اس غلام نے کہا بی بی میں کس کو کفن دیتا، کفن ایک تھا، اللہ سے بات. میں کس کو کفن دیتا.
ارے صہیب غیب نہیں، حسین کا لاش ابھی بے گور و کفن پڑا ہے، ارے کوئی اس لاشے کو دفنانے والا نہیں، نہ فاطمہ کا لحاظ کیا گیا، نہ پیغمبر کا پاس رکھا گیا، اور بے گور و کفن حسین کا بدن پڑا ہوا ہے۔ امام زمانے نے کہا ہے میرے جد تجھ پر میرا سلام ہو، تجھے کفن نہیں دیا گیا، ہاں کربلا کی ریت اڑ اڑ کر تیرے بدن پر گرتی رہی۔ یہ غریب ہے حسین، اس کو یاد کریں۔ روایت کہتی ہے جب واقعہ کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تو امام گھر میں تشریف فرما تھے، تو ایک مدینے میں کسی سائل نے آواز بلند کی انا الغریب فرحمونی۔ روایت میں ہے کہ کسی سائل نے آواز بلند کی انا الغریب فرحمونی، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ جو ہی غربت کا نام سنا امام گھر سے باہر تشریف لائے اور اس سائل کو قریب بلائے، پوچھا بھیا تو نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے یہ کہا میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو۔ امام نے بس پوچھا بتا کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا مولا میں مسلمان ہوں۔ امام نے پوچھا بتا کیا یہ مسلمانوں کی بستی ہے؟ اس نے کہا مولا یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ امام نے پوچھا بس اتنا بتا دے کیا تو اس شہر میں اس بستی میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو لوگ تجھے دفنا دیں گے، لوگ تجھے کفن دیں گے؟ اس نے کہا مولا کیا بات کر رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی بستی ہے، مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں مجھے روٹی ملے گی نہیں ملے گی یقین نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ضرور ہے اگر مر جاؤں تو لوگ کفن دیں گے اور مجھے دفنا دیں گے۔ امام نے اس سائل کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، کہا بھیا تو غریب نہیں ہے، غریب تو میرا بابا جس کا لاشا بے غور و کفن کربلا کی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم الحسين۔ يا حسين 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 يا حسين